کسی ایک جماعت یا ایک شخص کا نام نہیں ہے، اس میں مختلف طبقات ہوں گے، مختلف نقطہ نظر ہوں گے، مختلف سیاسی رہنما ہوں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ بلا شرکت غیر اقتدار کا حق دے دیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر حکومتیں بنانی پڑیں۔ ان سب چیزوں کے لیے جو طبیعت اور مزاج ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کرے، ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کی جگہ کو تسلیم کرنا، تسلیم کر کے معاملہ کر کے معاملات کو لے کے چلنا، یہ چیز ضابطہ اخلاق کا ناگزیر تقاضا ہے۔ اس طرح ہر شعبے کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، وہ یہاں بھی ناگزیر ہے۔ دوسرے یہ کہ جس منصب کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے اس کی کیا اہلیت ہے۔ پہلی بار کسی کا انتخاب ہو رہا ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، لیکن جب لوگ ایک بار ذمہ داری حاصل کر لیتے ہیں، 2 3 4 سال ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، تو تب تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ ان کی اہلیت کیا ہے۔ تو اہلیت کے معاملے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا جائے کہ واقعی یہ پارٹی یا یہ پارٹی کا سربراہ یا یہ شخص اگر میں اس کو اسمبلی میں بھیج رہا ہوں یا سینٹ میں بھیج رہا ہوں یا کسی پارلیمان میں بھیج رہا ہوں تو یہ اس کا اہل ہے، اس کی اہلیت کا اندازہ کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کے لیے کیا پروگرام رکھتا ہے، وہ پروگرام کوئی تعمیری پروگرام ہے یا سراسر تخریب ہے۔ اگر کوئی تعمیری پروگرام ہے تو اس کے کیا حدود ہیں، کتنا قابل عمل ہے، اس میں ظاہر ہے کہ مختلف آراء ہو سکتی ہیں، اور اسی بنیاد پر لوگ اصل میں مختلف لوگوں کا بھی فیصلہ لیکن کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا، کچھ نہ کچھ تو ہر حال ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کسی ویژن کو دیکھ کر ہی کسی شخص کے حق میں رائے دیں گے، تو یہ تو خیر حکمرانوں کے بارے میں ہے۔ اب جو ذمہ داری حاصل کر لیں ان کو پھر ہدایت فرمائیے کہ تمہیں اب جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے۔ سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ جو آگے ذمہ داریاں تم نے دینی ہیں وہ بھی میرٹ کی بنیاد پر دو، اہلیت کی بنیاد پر دو، اور لوگوں کے درمیان جہاں کوئی فیصلہ کرنا پڑے، فیصلہ صرف جھگڑوں کا نہیں ہوتا، ذمہ داریاں دینے کا فیصلہ ہے، لوگوں کو مناسب عطا کرنے کا فیصلہ ہے، لوگوں کو کوئی سہولت بہم پہنچانے کا فیصلہ ہے۔ اگر امن و امان کے لیے کوئی اقدامات کرنے ہیں تو اس میں ذمہ داریاں دینے کا فیصلہ ہے۔ غرض یہ کہ فیصلوں کی ہزاروں نوعیتیں ہیں جو ریاست، حکومت اور اس کے اداروں سے متعلق ہو جاتی ہیں، ان سب جگہوں پر یہ فرمایا کہ عدل سے کام لو۔ یہی عدل ہے جو پھر عدل اجتماعی بن جاتا ہے، یعنی سوسائٹی میں جو کچھ مسائل موجود ہیں وہ بھی ظاہر ہے ریاست میں یا حکومت میں حکمرانوں ہی کی ثوابدید پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین دی ہے، یہ اس کی بہت بڑی عنایت ہے، اس کے اندر بہت سے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے لوگ ہیں، لوگوں کے مختلف طبقات ہیں، ان سب کے درمیان انصاف کا معاملہ کرنا، وسائل کی تقسیم انصاف کے ساتھ کرنا، یہ سب چیزیں اس آیت کے تحت آئیں گی۔ تو 2 لفظوں میں قرآن مجید کا اعجاز ہے یہ کہ اس نے یہ پوری بات بیان کر دی۔ سب سے بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس کو اپنے عہد سے بھی ریلیٹ کر کے بتایا کہ ہم عام شہریوں کی اس آیت کی روشنی میں کیا ذمہ داری بنتی ہے، بالخصوص جس وقت ہم انتخاب کرتے ہیں، اور ایک معیار اور کرائٹیریا بھی آپ نے سامنے رکھا۔ 2 سوالات ہیں جو اس سے پیدا ہوتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن نے تو ہدایت کی ہے کہ بھئی آپ نے آگے امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرنی ہے، یا میرٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن ایک ناگزیر ضرورت اس وقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وقت ہمیں دیکھتے ہیں کہ میرٹ پہ تو 2 لوگ برابر ہیں، لیکن ایک کے ساتھ آپ کی رشتہ داری بھی ہے، قرابت مندی بھی ہے، آپ کے شاید وہ گھر کا فرد بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں پر ترجیح دی جاتی ہے اس بنیاد پر کہ بھئی ایک اعتماد حاصل ہے بندے کو، یا کم سے کم اس کی میں نے تربیت کی ہے۔ تو اس کو کیا میرٹ کی خلاف ورزی کہیں گے یا میرٹ کی حمایت کہیں گے؟ اس لیے کہ میرٹ پہ تو ہو سکتا ہے بیک وقت 2-3 لوگ پورا اتر رہے ہوں، لیکن ایک مزید ترجیح قرابت مندی کی وجہ سے حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ کیا امانت کو اہل لوگوں کے سپرد کرنا ہے یا وہاں پر کوئی اقرا و پروری آ جائے گی؟ دیکھیے، جب آپ ذمہ داری کے منصب پر فائز ہو گئے ہیں تو وہاں تو یہ چیز نہیں دیکھنے کی ہوتی، وہاں تو یہی دیکھا جائے گا کہ سب سے بہتر کون ہے، اور اگر سب لوگ برابر ہیں تو پھر فیصلہ قرعہ ڈال کے کر لینا چاہیے اگر آپ کو فیصلہ ہی کرنا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی رائے کس کے لیے ہے۔ لیکن یہ کہ آپ محض قرابت مندی کی بنیاد پر ترجیح دیں تو کسی طرح بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے بالکل برخلاف جو سیاسی مناصب ہوتے ہیں ان میں بسا اوقات یہ چیز خود میرٹ بن جاتی ہے۔ یعنی ایک تو انتظامی نوعیت کی ذمہ داریاں ہیں، جو سیاسی مناصب ہیں
ان میں یہ چیز خود ذمہ داری بن جاتی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کسی خاندان کو یا کسی ادارے کو ایسی حیثیت تو حاصل نہیں ہو گئی جس میں لوگوں کو متحد رکھنے ہی میں اس کا ایک بنیادی کردار ہے. تو اس میں بعض اوقات فیصلوں کی نوعیت مختلف بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ بہرحال میرٹ پر ہونے چاہیے، یعنی ان کی بنیاد اہلیت ہونی چاہیے، نہ کہ محض آپ کا تعلق ہونا چاہیے. نقطہ بالکل واضح ہوا. اچھا، آپ نے ایک بات فرمائی غام صاحب کہ حق اور سچ کی گواہی دینی ہے، شہادت دینی ہے، قائم بالقسط رہنا ہے، اور مسلمان کو اس معاملے میں کسی خوف اور کسی خطرے سے اوپر اٹھ کے سچائی کی بات کرنی چاہیے. ایک جو بڑا پریکٹیکل پرابلم آتا ہے وہ یہ کہ جی آپ نے کوئی بڑی طاقت ہے، مثال کے طور پہ مثال لے لیتے ہیں، امریکہ ہے. امریکہ کے بارے میں آپ نے کسی موقع پر کسی اچھے پہلو کی نشاندہی کی تو جو قومی مزاج ہمارا بن چکا ہے، بالخصوص مسلمانوں کی نفسیات، وہ یہ ہے کہ جی جب تک آپ اس کے اندر جو عیوب پائے جاتے ہیں اس کو گالی نہیں دیتے اور آپ تحسین کر رہے ہیں، جیسے ہی آپ تحسین کریں گے تو وہ پہلو نکال کے لے آئیں گے جو ظلم پر مبنی چیزیں ہیں. اور جس وقت آپ صرف ظلم بیان کریں گے تو قرآن مجید کہتا ہے بھائی حق کی شہادت تو کچھ اچھی باتیں بھی ہوں گی. تو اس میں کیا کیا جائے؟ تاریخ ہو، سیاست ہو، اس وقت کی قومیں ہوں، ماضی کی قومیں ہوں، ایک مسلمان کا کام تو یہی ہے کہ وہ قائم بالقسط رہے. قیام بالقسط کا تعلق ہر فیصلے سے. ہم جب ماضی کی تاریخ پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ہے، صحابہ کرام کا عہد ہے، ان کے مابین بھی اختلافات ہوئے ہیں. صحابہ کرام کے مابین سیاسی اختلافات بھی ہیں، علمی اختلافات بھی ہیں. وہاں پر بھی آپ کو کوئی ترجیح قائم کرنی ہوتی ہے. بعض موقعوں پر آپ کہتے ہیں کہ یہاں فلاں کا نقطہ نظر یا فلاں کی رائے یا فلاں کی تدبیر زیادہ درست تھی. یہی معاملہ جو حکومتیں دنیا میں قائم ہوئی ہیں ان پر بھی گفتگو کرتے ہوئے، یہ تاریخ پڑھاتے ہوئے کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ منصفانہ فیصلے کیے جائیں. یعنی بتایا جائے کہ فلاں حکمران کی خوبیاں کیا ہیں، خامیاں کیا ہیں. عالمگیر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کے مستحق تھے کہ ان کو خلیفہ راشد قرار دیا جائے، لیکن ان کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر سخت تنقید ہوتی ہے. مثلا اقتدار میں آنے کے لیے جو بعض اقدامات ان کو کرنے پڑے ان پر لوگ اب بھی تنقید کرتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ بعض بڑے خدا ترس بادشاہوں کے بارے میں آپ کو نظر آئے گا. یعنی ویسے تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے لوگوں کو انصاف دیا ہے، خوشحالی میں اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن ان کے بعض سیاسی اقدامات سخت قابل اعتراض بھی ہو جاتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ اوپر چلے جائیں تو ہمارے بزرگ صحابہ کے معاملے میں بھی زیر بحث آ جاتا ہے. موجودہ زمانے میں بھی اسی طرح سے انصاف کی بات کرنی چاہیے. اگر کوئی اس وقت کی حکومت ہے، کوئی بڑی سیاسی قوت ہے، اسی طرح سے اگر کوئی سپر پاور ہے، کوئی ادارہ بنا ہوا ہے جیسے اقوام متحدہ ہے، اس میں بھی آپ بہت سے فیصلے ایسے دیکھیں گے یا بہت سی خوبیاں دیکھیں گے جو انسانیت کے لیے بہتری کا باعث بنی ہے. اور بعض جگہوں کے اوپر بڑی بزدلی دیکھیں گے، غلط فیصلے دیکھیں گے. امریکہ کے بھی غلط فیصلوں کی ایک پوری فہرست گنوائی جا سکتی ہے، خوبیوں کی بھی ایک فہرست گنوائی جا سکتی ہے. تو اس میں انصاف کی بات کہنی چاہیے اور انصاف کی بات کرنی چاہیے.